صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف ہم پڑھ رہے ہیں، اور جو باب ہم پڑھ رہے تھے وہ ہے کتاب صفت الصلاۃ، نماز کی جو مختلف صفات ہیں، اچھی نماز کیسے ہوتی ہے، اور نماز کے اندر ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہم پڑھ رہے تھے۔ آج جو باب ہے اس کا عنوان ہے اذا لم یتم الرکوع، کہ وہ شخص جو رکوع کو مکمل نہ کرے، رکوع کو مکمل نہ کرنے والے کا کیا حکم ہے۔ کہ اگر کوئی شخص نماز میں رکوع اور سجدہ طمانینت سے نہیں کرتا، یعنی جیسے آج کل ہم اکثر لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھتے ہیں کہ رکوع میں بس سر جھکایا اور فوراً ہی اٹھ گئے، کمر سیدھی ہوئی نہیں اور پھر سجدے میں چلے گئے، اور سجدے میں پیشانی ٹکی نہیں کہ اٹھ گئے۔ تو اس طرح کی نماز جو ہے اس کا حکم کیا ہے؟ حدیث ہے 758، اور حضرت زید بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے۔ ان زید بن وہب قال، زید بن وہب فرماتے ہیں، رأی حذیفۃ رجلا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، لا یتم الرکوع والسجود، کہ وہ رکوع اور سجود مکمل نہیں کر رہا تھا۔ قالا، انہوں نے فرمایا، ما صلیت، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ ولو مت، اگر تجھے موت آ جائے، مت علی غیر فطرۃ التی فطر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اسی حالت میں تمہیں موت آ گئی تو تمہاری موت اس فطرت کے خلاف ہوگی جس پر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے۔ بڑی سخت حدیث ہے یہ، کہ جس طرح تم نماز پڑھ رہے ہو، تم رکوع اور سجود مکمل نہیں کر رہے اور جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہو، تو اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے اگر تمہاری موت آ گئی تو یہ موت اس فطرت کے خلاف ہوگی جس پہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ تو کتنی ایسی سخت بات ہے، اور کہ رکوع اور سجود مکمل تسلی کے ساتھ کرنے چاہیے۔ رکوع میں اچھی طرح سے جھکیں، آگے ہم پڑھیں گے کہ کتنا جھکنا چاہیے، اچھی طرح سے جھکیں، پھر سیدھے کھڑے ہوں، اور پھر سجدے میں جائیں، اور سجدہ بھی پوری تسلی سے کریں۔ اگلی حدیث میں ہم یہ ساری تفصیلات پڑھیں گے، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منشا یہ تھا کہ تم نے وہ نماز نہیں پڑھی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور جب تم نے ویسی نماز نہیں پڑھی تو تمہاری سرے سے نماز ہی نہیں ہوئی۔ آج اب اس پہ بحث کی ہے علماء نے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو یہ ہے کہ جو اس طرح نماز پڑھتا ہے اس کی نماز ہوتی ہی نہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ نماز تو ہو جائے گی لیکن کامل نہیں ہوگی، درست نہیں ہوگی نماز۔ ٹھیک ہے، تو جو بھی بات ہو دونوں میں سے، کہ نماز کا نقص تو ہو گیا، کہ نماز کے اندر نقص لازم آ گیا، اگر تعدیل ارکان نہیں ہے تو نماز اگر مطلب قبول ہو بھی گئی تو وہ نقائص کے ساتھ قبول ہوگی، اور ظاہر وہ مکمل نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ضروری بات یہ ہے کہ رکوع اور سجود مکمل تسلی سے کیے جائیں، ان کے اندر تعدیل کہتے ہیں عدل اختیار کیا جائے، یعنی جتنا حق ہے رکوع کا اتنا رکوع کیا جائے، جس طرح سجدے کا حق ہے اس طرح سجدہ کیا جائے، اور بھاگم بھاگ میں نماز نہ پڑھے۔ دیکھیں دنیا کے سارے کام ہم تسلی سے کرتے ہیں، جلدی ایک ہوتی ہے، دیکھا جائے تو وہ نماز میں جلدی ہوتی ہے، تو نماز میں اتنی جلدی کیوں ہے؟ تو یہ جانیں اور سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں علم حاصل کریں اور پھر اس کا اتباع کریں، تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت پہ رہیں، جس فطرت پہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، ہم اسی فطرت پر ہیں، اور اسی صورت میں ممکن ہے جبکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کیسے کرتے تھے۔ اگلا باب ہے استواء الظہر فی الرکوع، رکوع میں پشت سیدھی رکھنے کا بیان۔ وقال ابو حمید فی اصحابہ، ابو حمید اپنے ساتھیوں کے ساتھ یعنی ان کی موجودگی میں فرماتے ہیں، رکع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، ثم حصر ظہرہ، پھر کمر میں معمولی خم کے ساتھ اپنی پشت جو تھی اس کو سیدھا رکھا، یعنی کمر مبارک جھکائی، لیکن اس طرح سے جھکائی کہ نہ تو سر اونچا تھا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ جو ہے وہ اونچی تھی، مطلب یہ کہ سر اور پیٹھ جو ہیں تقریباً ایک لیول پہ آگے تھے، اور پشت جو تھی وہ برابر ہو گئی تھی، ہموار ہو گئی تھی۔ تو یہ طریقہ ہے رکوع کرنے کا، کہ نہ تو بعض لوگوں کو دیکھا ہے وہ اتنا جھک جاتے ہیں کہ گھٹنوں کے ساتھ سر لگ جاتا ہے، تو یہ مقصود نہیں ہے، اور نہ اتنا سرسری لیں کہ بالکل ہی نہ جھکیں، اور تھوڑا سا بس ذرا سا اشارہ کیا سر کا اور کھڑے ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو تھا کہ سر اتنا جھکاتے تھے کہ سر جو ہے وہ اپنے جو پشت کے برابر آ جاتا تھا، پیٹھ کے برابر آ جاتا تھا، اور بعض تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے کوئی گلاس رکھے پیٹھ کے اوپر وہ کھڑا ہو جائے، اس طرح سے جھکنا، تو یعنی نہ آگے کو زیادہ جھکے ہوئے ہوں نہ پیچھے کو سر اونچا ہو،
ہموار ہو جائے جو پیٹھ ہے. تو یہ طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کرنے کا. ٹھیک ہے. اس میں جو اگلا باب ہے اس میں بھی اسی نوعیت کا ہے، اور اس میں کیا ہے کہ حد اتمام الرکوع والاعتدال فی اطمانینہ ہے، کہ رکوع مکمل کرنے کی حد کیا ہے. حد اتمام الرکوع ہے، رکوع مکمل کرنے کی حد کیا ہے. وہ اعتدال فی، اور اس میں اعتداد کیا ہے. وہ اعتدال کیا ہے. وہ اطمانینت، اور اس کے اندر اطمینان کیا ہے. تینوں چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں. تو یعنی رکوع کی آخر حد کیا ہے، کہاں تک سر جھکایا جائے. اور اگر اس کو اعتدال کہتے ہیں تو اعتدال کیا ہے، اور طمانینت کیا ہے. تو مطلب یہ کہ رکوع کی حالت میں انسان کتنی دیر تک ٹھہرے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اس کا رکوع مکمل ہو گیا. پچھلی حدیث تو یہ تھی نا کہ جو پیٹھ ہے وہ سیدھی ہو جائے، برابر ہو جائے رکوع میں. اور یہاں پہ یہ ہے کہ کتنی دیر تک رکوع میں ٹھہریں گے تو ہم کہیں گے کہ رکوع مکمل ہو گیا. اس نے جلدی نہیں کی. ٹھیک ہے. حدیث ہے 759، اور یہ حدیث حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. عن برا قال، حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کان رکوع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسجودہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اور سجدہ، و بین السجدتین، اور دو سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہوتا تھا وہ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ، اور رکوع سے جب اٹھتے تھے یعنی کھڑے ہوتے تھے، قوما کرتے تھے، ما خلا القیام والقعود، قیام اور قعود یعنی جو تشہد ہے اس کو چھوڑ کے، قریبا من السواء، تو یہ سب کچھ برابر ہوتا تھا. یہ تو لفظی ترجمہ ہو گیا. مطلب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تھے اور رکوع سے اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے، جس کو قوما کہا جاتا ہے جب سیدھا کھڑا ہونا ہوتا ہے، جتنی دیر رکوع کرتے تھے تقریباً اتنی دیر تک پھر قومے میں کھڑے ہوتے تھے. اس کے بعد پھر سجدے میں جاتے تھے، اور سجدے سے اٹھ کے پھر جلسہ کرتے تھے، پھر سجدے میں جاتے تھے. تو دو سجدے اور ان کے درمیان جلسہ یہ تقریباً برابر ہوتا تھا. یعنی جتنی دیر سجدہ کیا اتنی دیر بیٹھے، اور پھر اگلا سجدہ بھی تقریباً اتنی ہی دیر کیا. قریب قریب یہ ساری چیزیں جو تھیں آپس میں برابر ہوتی تھیں. جتنا رکوع اتنا قوما، جتنا سجدہ اتنا جلسہ، اور پھر اس کے بعد اگلا سجدہ بھی تقریباً اتنا ہی برابر. اور یہ درجہ ہے کمال کا، کہ کمال کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ رکوع بھی طویل کیا جائے، رکوع کے بعد کھڑا بھی دیر تک ہوا جائے، اور پھر سجدہ بھی طویل کیا جائے، اور پھر دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جائے وہ بھی طویل بیٹھا جائے. تو اس ساری بات کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مارا مار نماز نہ پڑھی جائے. دیکھیں نماز کیا چیز ہے؟ نماز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہے. اب ہم خود سوچیں کہ جب ہم کسی اہم شخص سے ملاقات کرنے جاتے ہیں تو ہم کیسے ملاقات کرتے ہیں؟ کیا ہم ایسے کرتے ہیں؟ گئے، اس کا دروازہ ناک کیا، کھڑے کھڑے سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں آیا تھا، میں کر کے میں جا رہا ہوں. یہ تو انداز نہیں ہوتا. ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ جتنا کوئی اچھی شخصیت ہوتی ہے ہم اسے اتنے اچھے انداز میں ملتے ہیں اور اچھے انداز سے بات کرتے ہیں. اور ویسے بھی یہ نہیں کہ جس سے ملنے جا رہے ہیں وہی کوئی اعلیٰ شخصیت ہو. ہمارے اپنا کردار، اس کا مظہر کیا ہوتا ہے؟ ہماری گفتگو، ہمارا انداز، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سب ہماری شخصیت کا مظہر ہوتا ہے. تو ہماری شخصیت ویسے تو دنیا میں بڑی اچھی ہو، ہم کسی سے بھی مل رہے ہیں، جی ہماری بڑی تعریف کریں لوگ، جی بہت اچھا ہے، تو اس کا اخلاق بہت اچھا ہے. ایک اللہ سے ملنے کا وقت آئے تو بس ہمارے پاس وقت ہی نہ ہو اور ہم ٹھونگے مارے، ٹکرے مارے اور نماز مکمل کر کے ہٹ جائیں. تو یہ طریقہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اطمینان والی نماز ہوتی تھی، اور اطمینان سے اللہ کے ساتھ ملاقات کرتے تھے، اطمینان سے ذکر ہوتا تھا. ایک بات تو یہ ہو گئی. اور دوسری بات یہ جو طویل رکوع اور طویل قوما اور طویل سجدہ، ظاہر ہے اس سب کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے. تو جتنا ذکر کریں گے اتنا اچھا رکوع ہوگا. رکوع سے کھڑے ہو کے جتنی دیر اللہ کا ذکر کریں گے اتنا اچھا قوما ہوگا. اور پھر جتنا اچھا سجدے میں جتنا اللہ کا ذکر کریں گے اتنا طویل ہوگا. اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھ کے جتنی دعائیں پڑھیں گے اتنا اچھا وہ جلسہ ہوگا. تو ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمارے لوگوں کو یہ علم ہی کم ہے، اکثریت کو، یعنی جو لوگ پڑھتے رہتے ہیں، جو دین کو سمجھتے ہیں اچھی طرح سے، انہیں تو پتہ ہے کہ کون کون سی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں مانگتے تھے، کون سی سجدے سے اٹھ کے مانگتے تھے، جلسے میں کیا پڑھتے تھے، رکوع میں کیا پڑھتے تھے. تو ان کو علم ہے. لیکن اگر ہمیں یہ علم نہیں ہے تو پھر ہم علم حاصل کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے. یعنی دو ہی چیزیں اس میں ہوں گی. ایک تو ذکر ہوگا، اللہ کا ذکر زیادہ کریں. ذکر کے اندر ہم سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، آگے ہم پڑھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی ذکر کرتے تھے. اسی طرح
جب رکوع سے اٹھتے تھے تو سمیع اللہ لمن حمدہ، اس کے آگے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، بہت سی دعائیں ہیں. اور پھر دعا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رکوع سے اٹھ کے دعا کرتے تھے، جلسوں کے درمیان سجدوں کے درمیان دعا کرتے تھے. تو دعا اور ذکر دو چیزیں ہیں جو ہماری نماز کو حسن دیتی ہیں، اس کو مکمل کرتی ہیں. دعائیں رکوع میں بھی، دعائیں قومے میں بھی، دعائیں سجدے میں بھی، دعائیں جلسے میں بھی. تو نماز تو انہی چیزوں کا مجموعہ ہے. ان چیزوں کو زیادہ سے زیادہ کریں، جتنا ہم ذکر کریں گے، جتنی دعائیں کریں گے، اتنی نماز خوبصورت ہوگی، اتنی نماز کے اندر طمانینت ہوگی، اور اتنی نماز جو ہے وہ کمال کو پہنچے گی. اللہ سے گفتگو بھی کر لیں، اللہ کا ذکر بھی کر لیں، اللہ سے اپنی خواہشات بھی مانگ لیں، اللہ سے مغفرت بھی مانگ لیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ رکوع میں، قومے میں، سجدے میں اور جلسے میں، تشہد میں، تشہد کے بعد کی دعا میں، یہ سارا کچھ ہوگا تو ہماری نماز انشاءاللہ جو ہے وہ بہترین نماز ہوگی. تو ہم سیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب اوقات میں کیا پڑھتے تھے تاکہ ہماری نمازیں جو ہیں وہ اعلیٰ درجے کو پہنچیں. لیکن اصل بات کیا ہے کہ طمانینت کے ساتھ رکوع اور طمانینت کے ساتھ سجدہ اور طمانینت کے ساتھ ان کے درمیان کے قمے اور جلسے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.